بل میں جو پہلی امینڈمنٹ آئی تھی اس میں یہ اتھارٹی دی گئی تھی کمشنرز کو کہ وہ ٹیکس کی اسیسمنٹ ریئل اسٹیٹ کے سلسلے میں کرنے کے لیے اس کو اتھورائز کیا تھا کہ جو کمشنر ہے اس کی ویلیویشن کر سکتا ہے. تو اس پر ظاہر انڈسٹری نے جو ہے وہ ریپرزنٹیشن کی کہ یہ تو ایک کرپشن کا دروازہ کھل جائے گا اور مشکلات ہو سکتی ہیں مارکیٹ پارٹیسپینٹ کو. تو پھر اس کی امینڈمنٹ یہ آ گئی کہ یہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے جو ویلیورز اپروڈ ویلیورز ہیں ان سے جو ہے وہ ویلیو کرا لیں گے اور ان کی جو ویلیویشن ہوگی اس کو وہ ٹیکس اسیسمنٹ پرپزز کے لیے استعمال کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پہلے جو ہے وہ ڈی سی ریٹ کا جو ہے رواج تھا اور ڈی سی ریٹ چونکہ پرانے فکس ہوئے تھے اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں تو اس قسم کا ایک امپریشن ہے کہ ڈی سی ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ سے کافی کم پرائس پہ ہیں. تو اس کے بعد فائنانس منسٹر نے جلدی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کوئی بیچ کا فیصلہ کر دیں گے. مینس ان کے کہنے کا مطلب جو میں سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ ڈی سی ریٹ بہت کم ہے اور اگر امیجیٹ ایک ہی ساتھ اگر ہم کرنا چاہیں تو مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہارش ہو جائے گا. تو ان بٹوین جو ہے وہ کوئی فیصلہ ہو کہ ڈی سی ریٹ سے زیادہ ہو اور مارکیٹ ویلیو سے کم ہو. تو اس میں جو دو تین چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ ریٹ جو ہے وہ بڑھ کے 10% ہو گیا. اسی طرح جو پہلے ٹینیور تھا 2 سال کے بعد جو ہے وہ ایگزیم تھا وہ 5 سال ہو گیا. تو اس کو بھی جو ہے وہ بھی ڈسکشن میں آ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے ٹرانزیکشن کر لی ہے ان کو بھی ایک سیف ایگزٹ جو ہے وہ چاہیے کیونکہ آپ اگر ان کو کارنر کر دیں گے تو پھر سسٹم جو ہے وہ نہیں چل سکے گا. تو لہٰذا یہ آیا کہ جن لوگوں کی پہلی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو جو ہے وہ کوئی ایسا اسکیم ہو کہ جس کے تحت وہ مارک ٹو مارکیٹ کر کے یا تو ایک ان کو امیونٹی ہو جائے یا اگر امیونٹی وتھ سرٹن پرسنٹیج آف ٹیکس جو ہے وہ ہو جائے. تو اس پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر جناب ہارون اختر صاحب اور آباد اور ایف پی سی سی آئی کے لوگوں میں جو ڈسکشن ہوئی ہے اور اس ڈسکشن میں جو اب ہم سنتے ہیں جو اخبار میں بھی کچھ حد تک جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے اور اس میں یہ کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ آئندہ جو بدھ تک اپنی رپورٹ دے گی اور اس میں یہ ہے کہ 13 شیئروں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور وہاں کی مارکیٹ ویلیوز کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا. اور اس پرپزز کے لیے یہ بات آ گئی تھی کہ ہم اس کو گریجولی جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. اگر فار ایگزامپل جو ایک پروپوزل سنائی دے رہا ہے وہ یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انیشیلی جو ڈی سی ریٹ پر 40-50% جو ہے وہ بڑھا دیں گے وہ ریٹ ہوگا اور اس کے 5 سال میں اندر وہ جو بڑھا ہوا ریٹ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا. اس کو 12% 13% جو ہے وہ سال کا انکریمنٹ ہو اور اس طریقے کی ایک ایگریمنٹ ہو جائے. اور جو پچھلی ٹرانزیکشنز ہیں وہ اگر مارک ٹو مارکیٹ کر کے کوئی ریگولرائز کرانا چاہتا ہے تو ان کو امیونٹی ہوگی یا ان کو ایک 2-3% کا ٹیکس جو ہے وہ دے کر اپنے آپ کو وہ ریگولرائز جو ہے وہ کرواتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ڈیسیشن اس طرح امیکیبلی سیٹل ہو گیا کہ جو اسٹیک ہولڈر کو بھی ایکسیپٹیبل ہو اور گورنمنٹ کے لیے بھی زیادہ ریونیو کا جو ہے وہ باعث ہو تو اس میں ڈاکیومنٹیشن جو ہے بڑھ جانے کا بہت بڑا فائدہ ہے. تو اس سے پھر جو ہے وہ جو فارمل سیکٹر جو ابھی تک اتنا مارکیٹ میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے وہ بھی فارمل سیکٹر بھی اس میں ایکٹیو ہو جائے کیونکہ جو فارمل سیکٹر کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ ایک پراپرٹی کی ویلیو جو ایکچوئل ہے اس سے وہ کم کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس کا ڈاکیومنٹ کریں کیونکہ ان کے پاس تو جو ہے وہ پیسے آف دا بک نہیں ہوتے تھے تو ان کو پھر اس کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر مارکیٹ ریٹ کے قریب یہ سلسلہ ہو گیا تو پھر ان کی شرکت بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. جہاں تک کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی کا لوگوں کو تھا ان کا تو پیسہ وائٹ ہے ان کو سورس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے بھی یہ دقت ہوتی تھی پہلے کہ وہ اپنا آفیشیل پیسہ کس طرح ڈیل کریں اور ان آفیشیل پیسہ کس طرح ڈیل کریں کیونکہ وہ تو بائی چیک دینا ہے اور باقی کیش دینا ہے وہ بھی ایک ان کے لیے کمبرسم ہوتا تھا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک دفعہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ زیادہ ایکٹیو ہو جائے گی.
جی آئی تھنک یہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہم پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑھ جائے گا. یہ سب ریئل ویلیو پہ جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہونا شروع ہوں گے. خود جو لوگ اپنے آپ کو ریگولرائز کر لیں گے ان کے لیے بھی، چونکہ ان کے بکس پر اگر وہ چیزیں آ جائیں گی تو یہ ریئل اسٹیٹ کے علاوہ دوسری جگہوں پہ بھی وہ اپنی بیلنس شیٹ کو استعمال کر سکیں گے. کیونکہ ظاہر ہے ان کی بیلنس شیٹ سائز بڑھ جائے گی، اور جب بیلنس شیٹ سائز جو ہے وہ بڑھے گی تو وہ اور جگہوں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر سکیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ان گروپس نے زیادہ گروتھ کی ہے کہ جنہوں نے ساری چیزوں کو فارمل رکھا ہے. ان کے فائنینشیل ریسورسز بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے، لیکن انہوں نے چونکہ ساری چیزوں کو اپنی بیلنس شیٹ پہ رکھا اور پھر اس بیلنس شیٹ کو استعمال کیا فار ایڈیشنل انویسٹمنٹس، تو وہ زیادہ جلدی جو ہے وہ گرو کر کے بنسبت ان کے کہ جنہوں نے آف دا بک جو ہے وہ کام کیا. بے شک وہ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ٹیکس نہیں دیتے اور دوسرا ٹیکس دیتا ہے، لیکن آپ باٹم لائن دیکھیں تو وہ ٹیکس دینے کے باوجود جو ہے ان کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ بہتر رہی. تو یس میں کہوں گا کہ اس کی بہت ضرورت ہے. اس میں تمام کا ون ون ہے، گورنمنٹ کا، آئی تھنک انویسٹرز کا، اور جی ڈی پی میں بہتری ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کا کانفیڈنس ان ریئل اسٹیٹ فائنینسنگ بہت کم رہا ہے. یہ صحیح ہو جانے کے بعد جو ہے ان کا کانفیڈنس بھی جو ہے وہ اس سیکٹر پہ بڑھے گا. اور خاص طور پہ آج کل ان کی بڑی ایپیٹائٹ ہے کہ ان کو ایسیٹس چاہیے. تو ریئل اسٹیٹ پاکستان میں ایسا سیکٹر ہے کہ جو پروفیٹیبل ہے، سیف ہے، اور جس میں یہ زیادہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری مچ ڈیزائریبل، اینڈ سب کے لیے یہ ون ون سچویشن ہوگی. اس میں انویسٹرز کے لیے بھی ہوگی، ان کا جو تھوڑا سا ٹیکس جانے سے ایسے تو ان کو لگے گا کاسٹ، بٹ اگر وہ باٹم لائن دیکھیں گے تو وہ زیادہ بینیفیشری ہوں گے. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا جا سکتا ہے کہ جو سورس پوچھا جاتا ہے اس میں نہ پوچھا جائے. مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ڈیولپرز ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ایز پر بک سارا کام کریں، جو وائٹ میں سارا کام کریں، لیکن اس کے بائر جو ہے وہ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا وائٹ پیسہ نہیں ہے، تو آپ ہم سے کچھ پیسے ضرور آف دا بک لیں. تو ان کو جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے کرنے کے لیے. تو اس میں ہم اکثر کہتے رہے ہیں کہ ایک گھر جو ہے وہ ایک لمٹ تک اس کا ریکنسلیشن نہ پوچھا جائے. تو ویلتھ ریکنسلیشن نہ پوچھا جائے اور ایگزیمپٹ ہو تو بھی آئی تھنک کافی حد تک یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. جی، ایک پراپرٹی ہو، پہلی پراپرٹی یعنی جو اپنے استعمال کے لیے وہ لے رہا ہے. بہت سارے جیسے فیملیز ہیں، وہ فیملیز ہیں، بھائی ہیں، کچھ مل کر جو ہے پیسے جمع کرتے ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، سب کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک پراپرٹی خریدتے ہیں. اگر اس کو ٹیکس اتھارٹیز کہیں گے، گھر خریدتے ہیں تو کہیں گے کہ آپ اس کی ویلتھ ریکنسلیشن بتائیں، تو شاید ان کے پاس ویلتھ ریکنسلیشن اس کی نہ ہو. تو وہ ایگزمپٹ اگر کر دیں گے تو گورنمنٹ کے لیے پولیٹیکلی آسان ہے کہ ہم ایک ریزیڈینشیل جو پراپرٹی ہے اس کو ہم اس ویلتھ ریکنسلیشن سے ایگزمپٹ کر رہے ہیں. دیکھیے، یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انڈیکس ہمارا بڑھا ہے، لیکن جو ویلیویشن میجر ہم دیکھتے ہیں تو ویلیویشن نہیں بڑھی ہے ہماری. ہم ویلیویشن کو میجر کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو سب سے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ پرائس ارننگ ملٹیپل ہے. تو پرائس ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ آج بھی 9 کے قریب ہے. تو ہم دیکھیں تو پچھلے کئی سالوں سے آپ تو ماشاءاللہ اس کو بہت آپ کور کرتے ہیں، تو یہ ہمارا 8-9 کا ملٹیپل پاکستان میں بہت عرصے سے چل رہا ہے، اور وہ ملٹیپل اب بھی وہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ کمپنیز کی پروفیٹیبلٹی میں گروتھ ہوئی ہے، اور یہ جو مارکیٹ بڑھی ہے وہ ان کی پروفیٹیبلٹی گروتھ کی وجہ سے جو ہے وہ بڑھی ہے. تو ایسے ویلیویشن کی وجہ سے نہیں. حالانکہ پچھلے سالوں میں ہمارے ہاں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 12-13-14% ہوتے تھے جب بھی ملٹیپل 8-9 کا تھا، اور آج جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ 6%، آدھا ہو گیا ہے. تو اس سے تو ملٹیپل جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، کیونکہ رسک فری ریٹرن جو ہے وہ اب پہلے آسکنگ ریٹ زیادہ ہوتا تھا، اب آسکنگ ریٹ کم ہے، اور اس پہ رسک پریمیم آپ لگائیں تو پہلے اگر 12+6% لے تو 18% کا
ایکویٹی جو انویسٹمنٹ ریٹرن جو ہے کی ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی انویسٹر. آج اگر رسک فری 6 لگائیں اور 6 کا رسک لگائیں تو 12-13% پہ ہونا چاہیے. تو ویلیویشن جو ہے وہ اور بڑھنی چاہیے. دوسرا جو میجر ہے وہ ہمارا ڈویڈنڈ ییلڈ ہے. تو ڈویڈنڈ ییلڈ بھی آج بھی ہم ایوریج جو ہے وہ 6% پلس دیکھ رہے ہیں. تو جب پہلے ڈپازٹ ریٹ یا بینک میں جو ہے وہ آپ کو 8-9% جو ہے ملا کرتا تھا, 10% بھی ملا کرتا تھا, اب وہ 3% اور 4% ہو گیا ہے. تو اب ڈویڈنڈ اگر آپ کو ییلڈ ہی 6%, 6.5% ملتی ہے تو اس کی ویلیویشن پہ اس کا امپیکٹ آنا چاہیے, جو ابھی آنا باقی ہے. تو یہ جو دو بڑی چیز, پھر انٹرسٹ ریٹ ریجیم, پھر ملک کے اندر لیکوڈیٹی کی اویلیبلٹی, اور جو انٹرنیشنلی جو ایونیوز آف انویسٹمنٹ کا لمیٹڈ ہونا, یہ 3-4 فیکٹر جو ایسے ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ والی بات کہ جو لیکوڈیٹی کے فورس کی تیزی ہے وہ تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ باقی ہے. آپ یعنی مطلب ویلیویشنس کو دیکھیں تو بہت ہی آپ کو اچھی لگیں گی, ریزنیبل لگیں گی, بٹ یہ وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ اپنے آپ کو ری ریٹ کرے گی. اور یہ جو پرائس ارننگ ملٹیپل ہے 9, شاید یہ جو انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ 12, 13, 14, 15, 16 ہوتی ہیں, شاید پاکستانی مارکیٹ بھی 11-12 پہ کہیں جا کے جو ہے وہ رکے گی. کچھ تھوڑے سے جو لوگوں میں میڈیا میں جو پولیٹیکل انسرٹنٹی کے فیئر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے تو اس سے ذرا لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ باقی جو فیکٹرز ہیں, اکنامک فیکٹرز ہیں, جو سیکٹر کے جو ہے وہ ڈائنامکس ہیں, کمپنیز کی اپنی جو ہے وہ امپرومنٹ ہے, وہ سب تو یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس میں فردر جو ہے گنجائش ہے بڑھنے کی. دیکھیے میں اپنی کیریئر میں تو میں نے دیکھا ہے کہ فورن انویسٹرز جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی پاکستان کو جو دیکھتے ہیں وہ اپنی گلوبل اپرچونٹیز کو جو ہے وہ کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہوتے. تو مینی ٹائم جو لوکل انویسٹرز جن فیکٹرز کی بیسس پر انویسٹ کر رہا ہوتا ہے ان کے فیکٹرز مینی ٹائم ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستانی انویسٹر تو کے پاس پتہ ہے کہ اس کو صرف پاکستان میں ہی جو اپورچونیٹیز ہیں اس میں ایک اپورچونیٹی یہ کیپٹل مارکیٹ ہے, اس کو دیکھ کر وہ جو بیسٹ ہوتی ہے اپورچونیٹی اس کو دیتا ہے. کبھی وہ ریئل اسٹیٹ میں جاتا ہے اور کبھی کموڈیٹیز میں جاتا ہے اور کبھی اسٹاک ایکسچینج میں جاتا ہے. تو وہ اسٹاک ایکسچینج میں, اور جب انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں, فار ایگزامپل ہمارے ہاں جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا تو ان کا ایک نیگیٹو ویو بن گیا پاکستان پہ, اور انہوں نے بہت پرائسز کو جو ہے نیلام کر کے بیچ دیا. 2008 کے ایشو آئے تو اس میں کر دیا, لیکن پاکستانیز کے لیے وہ ایک اپورچونیٹی تھی اور انہوں نے کیا. تو ہمارے ہاں جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ اتنا ہے کہ اگر کوئی ان کا سیل آف آئے گا تو وہ ٹیمپریری تو مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپورچونیٹی ہوگی, لیکن اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ جو پوری مارکیٹ کو جو ہے وہ کریش کر دے یا بہت خراب کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جنرلی فارنرز نے اچھی کمپنیز جو ہے وہ خریدی ہوئی ہیں, اور ان کا سیل آف آئے گا تو اچھی کمپنیز آپ کو اچھی ویلیوز پہ مل سکے گی اگر کسی وجہ سے وہ ایسا جو ہے وہ کرتے ہیں. مجھے ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے اگر کسی کو ایگزٹ کرنا ہوگا تو اتنے ہی اس سے زیادہ فارنرز جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی آ جائیں گے. خاص طور پہ ابھی چائنیز جو ہیں انویسٹرز پاکستان کو بڑا پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں. تو وہ اگر ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہماری سیکنڈری مارکیٹ میں ہو گیا تو ان کے شاید امریکن اینڈ یورپین انویسٹرز سے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, وہ پاکستان میں پولیٹیکلی کمفرٹیبل بھی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو پاکستان ان چیزوں سے انسولیٹڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بریکسٹ کا اثر جو ہے اگر یہاں آیا تو کیا ہوا کہ اگر جو ہے وہ ڈالر مضبوط ہوا تو آئل گرا, تو وہ آئل گرنے کی وجہ سے یہاں چونکہ ہمارے ہاں انڈیکس میں آئل کے شیئرز کا ویٹ زیادہ ہے تو وہ گرنے تھے. دوسرا امپیکٹ یہ آیا کہ ین جو ہے وہ بڑھ گیا, تو ین بڑھ گیا تو آٹو موبائل کی کاسٹ بڑھ گئی تو آٹو موبائل کے شیئرز افیکٹ ہوئے.
تو وہ جو 2-3 ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، یا ٹیکسٹائل میں لوگوں نے کہا کہ بھی کچھ ایکسپورٹ جو ہے یورپ کو افیکٹ ہو سکتا ہے، تو وہ 3 فیکٹرز تھے. بٹ منٹ وہ آئل بڑھا اور وہ لوگوں نے جو ہے ین وین کی باتوں کو بھول گئے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ ریکوری تیزی سے ہو گئی. تو ہم سے جب پوچھتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ بھئی بریگزٹ کا ایسا ڈائریکٹ اثر پاکستان پہ تو کوئی ایسا بڑا نہیں لگتا کہ جس کی وجہ سے ہماری شیئر پرائسز جو ہے وہ مارکیٹ گر جائے. تو آپ نے دیکھا تیزی سے ریکور ہو گیا. ایم ایس سی آئی کا جو ہے وہ پاکستان پہلے بھی جو ہے ایمرجنگ مارکیٹ 2008-9 سے تھا، تو اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ تو ہے، اور وہ دوسری مزید انویسٹمنٹ بھی ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2001-2 سے ہماری مارکیٹ نے ایک پیٹرن اڈاپٹ کیا ہے، تو اس پیٹرن میں یہاں کے لوکل انویسٹرز اب بہتر زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اب بینکس جو ہے وہ ہماری مارکیٹ میں ان کی پارٹیسپیشن کافی بڑھ گئی. آپ تو بہت پرانا مارکیٹ کو فالو کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کارپوریٹس جو ہیں، ہائی نیٹ ورتھ اینڈ کارپوریٹس، وہ کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں پہلے کے مقابلے میں. ریٹیل انویسٹرز نہیں بڑھے ہیں، لیکن یہ جو کارپوریٹس اینڈ ہائی نیٹ ورتھ، اور ابھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بک بلڈنگ میں جتنا بڑا ایشو آتا ہے اتنا جلدی سبسکرائب ہوتا ہے. تو پہلے ہم کبھی نہیں سوچتے تھے کہ $1 بلین کی آفر جو ہے کہ سبسکرپشن جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. ابھی آپ نے دیکھا اینگرو فرڈ کا جو ہے وہ ایشو تھا $200 ملین کا، تو زیادہ لوکل کی طرف سے رسپانس زیادہ آیا. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ فارنرز کے سیل آف کو اپارچونیٹی سمجھنی چاہیے، لیکن اس سے یہ ہے کہ یہ نہیں ڈر کے کہ مارکیٹ سے ہم دور ہو جائیں. اگر آپ کو یہ لگے ایسے فیکٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں تو آپ لینے کے لیے ویٹ کر دیں، یا آپ کچھ لائٹ ہو جائیں اس چیز کو کہ بھئی یہ ان کی جو سیل آف آئے گی تو اس میں مجھے آپشنز ملیں گے اور میں انویسٹ کروں گا. پاکستان نے جتنا باٹم دیکھنا تھا، میں خیال ہے دنیا میں کسی ملک نے اتنا باٹم نہیں دیکھا ہوگا جتنا پاکستان نے دیکھا ہے. اگر آپ پولیٹیکلی بھی دیکھیں، آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی طرف سے دیکھیں، اکنامک، اس کے باوجود 10 سال کا آپ ڈیٹا لیں تو پاکستان از ون آف دی بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ. تو وہ تو لانگر پیریڈ کے لیے تو پاکستان کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے. اب تو وہ سب چیزیں ریورس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ آپ کو فسکل ڈیفیسٹ بھی اب کی سچویشن بہتر ہے، سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہے. اب تو وہ جو پاکستان نے چیزیں بھگتی ہیں وہ دوسرے ملک میں دیکھی جا رہی ہیں. تو پاکستان تو اب یہ آئے گا کہ بھئی یہ تو شاید ایکسپیرینس ہے ان سب معاملات کو ہینڈل کرنے کا. تو اسی طرح جو ہماری انرجی شارٹیج وغیرہ کے معاملات ہیں وہ ایڈریس ہونے جا رہے ہیں. ہمارے پاس پاپولیشن ہے، آبادی ہے، یہ سب چیزوں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے will remain the profitable investment destination.